कॉटन की कमीज शलवार पहने हुए अपने कमरे से डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का कोट पहने अब्बास बाहर निकलता है और इसके पीछे पीछे 3 काम वालियाँ इसके कमरे में दाखिल होती हैं अदा का फैलाया हुआ सामान समेटने के लिए। अब्बास कमरे से बाहर निकलते ही अपना कोट ठीक करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और पूरी हवेली में नज़रें दौड़ाकर अदा को ढूंढने की कोशिश करता है। जब उसे अदा कहीं नज़र नहीं आती तो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एक पठानी लड़की को, जो कि इसके घर में काम कर रही होती है, इसे बुलाता है। अदा कहाँ है? अब्बास पूछता है। वो तो बाहर गया हुआ है। लड़की नज़रें झुकाए हुए जवाब देती है। किधर? किसके साथ? अब्बास तजस्सुस से पूछता है, पर सामने खड़ी लड़की जवाब में नफ़ी में सर हिलाते हुए खामोश खड़ी रहती है। ठीक है, जाओ, अब्बास भारी सी आवाज़ में कहता है कि लड़की उसी पल अब्बास को क्रॉस करती अब्बास के कमरे में जाने के लिए बढ़ती है। अब कहाँ चली गई ये लड़की? बात बीच में छोड़कर अब्बास कहते हुए कमीज़ की जेब से मोबाइल निकाले अदा को कॉल मिलाने के लिए डायल्स में जाता है, पर अदा का नंबर इसके पास नहीं है। ये याद आते ही अब्बास गहरी सांस लेते हुए अपने बालों में हाथ फेरता हवेली से बाहर जाने के लिए बढ़ता है कि इतने में इसका फ़ोन बज पड़ता है। साईं, अपनी बीवी को लेकर जाएं, यहाँ आकर हम सबको नचा नचा कर मार देगी ये। अब्बास फ़ोन से कान लगाता ही है कि दूसरी तरफ से थकी हुई और डरी सहमी सी आवाज़ आती है, पर गानों की आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि अब्बास को सब सही से सुनाई नहीं देता है। क्या? कौन बोल रहा है और कहाँ है अदा? हेलो? हेलो? एक अपने एक कान को बंद करता बात सुनने की कोशिश करते हुए अब्बास बुलंद आवाज़ में कहता है। वो अपने कोठे पर है और यहाँ मौजूद मर्दों को नचा रही है। दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ आती है, पर अब्बास के होश उड़ा जाती है। क्या? अब्बास खुले मुंह से बेहद हैरानगी से कहता है। अब्बास कहते ही फ़ोन बंद करता है। श्श, अदा की बच्ची, और वहाँ से बाहर निकल पड़ता है। अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर सवार हुए अब्बास हवेली से बाहर निकल पड़ता है और इसके पीछे पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ। गार्ड्स और अब्बास अभी हवेली से बाहर सड़क पर ही चढ़ते थे कि पीछे से जान की गाड़ी हवेली में दाखिल होती है। अंदर जाऊं या वापस जाऊं? जायश अपना एक हाथ कमर पर रखे, दूसरा सर पर रखे हुए आरिश के कमरे के दरवाजे को देखते हुए खुद से पूछती है। अंदर नहीं जाना चाहिए, वापस चली जाती हूँ। वो क्या सोचेगा? उंगली पकड़ाने के चक्करों में था, ये तो पूरा हाथ ही खींच रही है। अच्छी खासी अपनी नज़रों में बनाई हुई इज्जत की ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी। पर नहीं जाऊंगी तो वो चुड़ैल भी मुझे दोबारा गद्दारी के ताने देगी। क्या करूं मैं? अंदर जाऊं या वापस जाऊं? फिर से इसी सवाल पर आ गई मैं तो। अपने सर से हाथ हटाते अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस लिए बोलती है। ओके ओके, दोस्ती का दूसरा नाम ही बेइज्जती है। करो या करवाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? अदा की बच्ची, आइंदा नहीं करूँगी कुछ भी तुम्हारे लिए। अगर इसने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला तो इसको अपनी गोली से उड़ा दूंगी, और तुम्हें भी। जायश के लिए इसकी इज्जत सबसे पहले है, बाद में कुछ और। चल जायश, ये भी कर लेते हैं। अपने सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए, अपने कंधों पर ओढ़ी शॉल को ठीक करते हुए आरिश के कमरे की तरफ बढ़ती है। दरवाज़ों पर हल्की सी दस्तक दिए दरवाजे को मुकम्मल खोले आरिश को बेड पर लेटा देखने के लिए नजरें दौड़ाती है कि सोफे पर बैठा हुआ आरिश किसी की आहट पर इसी अंदाज में सोफे से पुश टिकाए हुए हल्की सी गर्दन मोड़े दरवाजे में खड़ी हुई जायश को देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। बेड पर तो नहीं है, कहीं गिर तो नहीं गया? जायश कहते ही झुककर बेड के नीचे देखने लगती है, पर नज़र फर्श पर जाती इससे पहले ही नज़रें आरिश पर सोफे की जानिब उठ चुकी थीं। आरिश से नज़रें टकराती ही हैं कि जायश इसी पल सीधी खड़ी होकर अपने पहले से ठीक दुपट्टे को दोबारा ठीक करने लगती है। अस्सलाम वालेकुम। आरिश को बनियान में मलबूस देख और मोटे डोले चौड़े कंधे और चौड़ी कसरती बॉडी देखकर जायश बुखलाई से अंदाज में कमरे में दाखिल होते हुए कहती है। वालेकुम अस्सलाम, आरिश कोल्ड अंदाज में जवाब देता है। अंदर आ जाऊँ मैं? अंदर आने के बाद वो बुखलाहट में हिचकिचाते हुए कहती है। आने के बाद कौन पूछता है? आरिश कहते ही सोफे से उठ खड़ा होता है। उठता ही है कि टेबल से अपनी कमीज़ उठाने के लिए झुकता है, पर अचानक से झुकने पर इसके ज़ख्म में टीस उठती है। उप्स, मैं भूल गई थी कि मैं अंदर आ चुकी हूँ। जायश को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले और क्या करे, लेकिन अपनी नज़रें आरिश से हटाते हुए जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। यहाँ क्या कर रही हैं? अपने
اپنے درد کو ضبط کرتا قمیض کی فولڈ کھولتے ہوئے عارش پوچھتا ہے، فی الحال تو آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ زائش کی نظریں اب اس کے زخم کی طرف اٹھ رہی تھیں جو سفید پٹی کو سرخ کر رہی تھی۔ وہ اسے سرخ ہوتا دیکھ کر دھیرے سے کہتی ہے، مجھے گندی نظروں سے گھورنا بند کریں اور یہاں کیا کرنے آئی ہے وہ بتائیں محترمہ، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ عارش سخت لہجے میں کہتا ہے، گندی نظریں؟ خوبصورت آنکھوں سے جو بھی دیکھا جاتا ہے وہ سب خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ زائش گردن کو ہلکا سا جھٹک کر بولتی ہے، لائن مار رہی ہیں آپ؟ زائش کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس کو سر تپیر بغور دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، نہیں تو بس خیر چھوڑیں، یہ بتائیں مجھ سے کوئی کام ہے آپ کو؟ اگر نہیں ہے تو آپ جا سکتی ہیں کیونکہ اس وقت مجھے کسی کی شکل نہیں دیکھنی ہے۔ زائش کی بات سننے سے پہلے ہی عارش قمیض پہنتے ہوئے سخت لہجے میں بول پڑتا ہے، جی کام تو تھا، پر آپ نے گولی لگوا کر خود کو زخمی کر لیا ہے، اب میں کیا کہوں آپ سے؟ کام بولیں آپ؟ اب کی بار لہجہ مزید تلخ تھا، وہ زائش کو بھی غصہ چڑھا رہا تھا۔ مجھے کمرہ چاہیے، بتایا تو تھا آپ کو، زائش غصے میں بیزاریت سے کہتی ہے، میں آپ کے لیے کمرے کا انتظام کروا دوں گا، آپ جائیں اب یہاں سے۔ بمشکل قمیض پہننے کے بعد بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اس کی ضرورت نہیں، میں نے انتظام کر لیا ہے خود ہی۔ عارش کے پشت کو دیکھتے ہوئے حسیلے لہجے میں کہتی ہے، بہت خوب، تو گھر جائیں اور جا کر آرام کریں اور مجھے بھی کرنے دیں۔ بنا زائش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پر میں آپ کی عیادت کے لیے آئی ہوں، اب ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں ہم، تو یہ تو فرض بنتا ہے نا میرا۔ عارش کی تلخی پر زائش فوراً سے بول پڑتی ہے اور بولنے کے بعد فوراً ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے خود کو خاموش کروا لیتی ہے۔ ایک سیکنڈ، ایک گھر مطلب؟ آپ کس خوشی میں میرے گھر رہنے لگی ہیں؟ عارش تجسس سے پوچھتا ہوا زائش کی طرف مڑتا ہے، اب میرے جانے کا صحیح وقت آ گیا ہے، اب آپ سکون سے سو جائیں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ مزید کچھ الٹا بولتی اس سے پہلے ہی زائش کہتے ہی جانے کے لیے پلٹ جاتی ہے، رکیں، مجھے میری بات کا جواب نہیں ملا ہے ابھی تک، پہلے جواب دیں پھر جائیں۔ زائش کو جاتا دیکھ عارش مکمل رخ اس کی طرف موڑے کہتا ہے، پابند نہیں ہوں آپ کو جواب دینے کی میں، گھر پر ملتے ہیں اب۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہتی ہے، ایسے کیسے بیچ میں بات چھوڑ رہی ہیں، رکیں، سنیں۔ اوہ عورت، رک جاؤ، استغفر اللہ، دنیا کی ساری ضدی عورتیں میری ہی زندگی میں شامل ہونی تھیں، کیا مجال ہے کہ کوئی ایک باری میں جواب دے دے، شیطان کی جڑواں بہن کہیں کی۔ بند دروازے کو دیکھ عارش غصے میں پھولی پھولی سانسیں لیتے ہوئے کہتا جاتا ہے، آج کل کی دنیا کے لیے تو خیر میں ہی شیطان ہوں، خدا تمہیں مجھ سے بچائے رکھے۔ بند دروازے کو دیکھ عارش اب کولڈ انداز میں کہتا ہے، بھاگ لے زائش اس سے پہلے کہ جھوٹ کی سزا سنا دی جائے۔ عارش کے کمرے سے نکلے فوراً سے ہسپتال سے باہر جانے کے لیے کچے راستے پر نکل پڑتی ہے۔ ایک سیکنڈ، میں جو پوچھنے گئی تھی وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، اور میں جا کہاں رہی ہوں؟ ہسپتال سے باہر قدم رکھتے ہی رک کر خود سے پوچھتی ہے، ادا کے پاس؟ نہیں نہیں جانا، یہ انسانوں والا کھیل نہیں کھیلا جاتا ہے مجھ سے، میں نہیں کر سکتی ہوں، اور یہ تھان نہیں پہن سکتی میں زائش کرمنل ہی ٹھیک ہوں، مجھے معصوم نہیں بننا، مجھے یہ نہیں کرنا، ادا کو صبح دیکھ لوں گی، اب نہیں جاؤں گی اس کے پاس۔ ہاں شمس سر، وہ بھی تو ہے، ان کو فون کرتی ہوں، زائش کہتے ہی فون ملاتی ہے پر فون نہیں لگتا۔ سر اٹھا کیوں نہیں رہے ہیں فون؟ ہمیشہ تو کال اٹھا لیتے ہیں۔ ہسپتال سے باہر نکلے اپنے لیے ٹیکسی لینے کے لیے جاتی ہے کہ اتنے میں ایک بلیک کلر کی جیپ کار زائش کے پاس آ کر رکتی ہے، جس کا پچھلا دروازہ کھلا تھا پر اندر سے باہر کوئی نہیں نکلنا تھا۔ کچھ پل زائش وہیں کھڑی رہتی ہے لیکن جلد ہی وہ بھی گاڑی میں سوار ہو کر چلی جاتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ زائش کی گاڑی کو جاتا دیکھ عارش خود سے پوچھتا ہے، ادا بھائی خان نے طلاق دے دی ہے کیا؟ اتنی جلدی لوٹ کر واپس آ گئی ہو؟ ویسے اس کے ساتھ جانے سے پہلے تم میرے ساتھ چل لیتی تو میں تمہیں زندگی بھر ساتھ رکھنے کو تیار ہوں، پر شرط یہ ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، باقی تمہاری مرضی۔ دوسری منزل پر کھڑا ایک آدمی ادا کو دیکھ کر اپنی آئی برو چکائے ہوئے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے کہتا ہے، ادا جواب میں کچھ نہیں کہتی، بس ہلکا سا مسکرا دیتی ہے، مجھے حاصل کرنا ہر کوئی شخص افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کوئی پا کر بھی محروم ہے تو کوئی نہ پا کر بھی۔ خیر چھوڑو، سنا تھا اچھے گھر میں شادی ہونے والی ہے آپ کی، عزت دار گھرانے میں، ان کو پتہ ہے کہ وہ جس عزت دار انسان کو اپنی لڑکی دے رہے ہیں وہ راتوں کو کوٹھے پر آتا ہے۔ ادا اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے ہوئے مسکرا کر سر اٹھائے دوسری منزل پر کھڑے لڑکے کو دیکھتی اور اس سے پوچھتی ہے، تمہیں
आदमी बोलने लगता है कि इतने में इसके अतराफ में खड़े लोग हंस कर इस पर कहकहे लगाने लगते हैं। आदमी इसी पल शराब का ग्लास ज़मीन पर फेंकते हुए कोठे से बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है। अरे अदा भाई, अब आ ही गई हो तो क्यों ना महफिल सजाए। देखो, तुम्हारी महफिल के इंतज़ार में लोगों के चेहरे मुरझा गए हैं। अदा को देख दूसरी मंजिल से एक और आदमी बुलंद आवाज़ में कहता है, क्यों नहीं, ज़रूर। मेरा तो काम वैसे भी आप सबको एंटरटेन करना ही है, लेकिन इसके लिए आप सबको नीचे आना पड़ेगा। आप लोग नीचे आएँ तो महफिल का आगाज़ करें। अदा अपनी कमर पर एक हाथ रखे हल्का सा सर झुकाए कहती है, क्यों नहीं, ज़रूर। आदमी कहते ही अपने साथ वालों को इशारा किए बोलता है और सब नीचे आने लगते हैं। चलें, गाना चलाते हैं वीडियो में, ओके। सबको नीचे देखकर मुतीबा को देखती है, जो लड़के से कहकर एक छोटा सा चिप कार्ड हॉल में लगी एलसीडी में लगाता है। एलईडी को देखकर सब मर्दों के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगती है। अदा इन सबकी मुस्कुराहटों की नज़र उतारते हुए जाकर एलईडी के सामने खड़ी हो जाती है। ये वीडियो मैंने कल ख़ास आप लोगों के लिए तैयार की है। आप लोगों को पता है, मैं आप सबको एक पल के लिए भी नहीं भूली हूँ। आप लोग हर वक्त मेरी नज़रों के सामने गर्दिश जो करते रहते हैं। चलो, अब गाने की बारी। अदा भाई की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आप सबके लिए। अदा क्यूट सी शक्ल बनाए हर लड़के की, हर आदमी के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ा जाती है और कहते ही स्क्रीन के आगे से हटती है कि एलईडी पर कैमरे की फुटेज चलने लगती है, जो पिछली 2 रातों की थी, जिसमें यहाँ इस वक्त मौजूद हर मर्द था जो पिछली 2 रातों से कोठे के दरवाजे तोड़े ज़बरदस्ती रात 10 बजे यहाँ आते हैं। कैमरे में खुद को देख सब फ़ौरन से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो कोई कैमरे को तलाश करने लगता है। हर किसी की नज़र में कुछ नहीं आता सिवाय गुस्से के। क्या हुआ, अदा भाई का तोहफा पसंद नहीं आया आप सबको? मैंने इतने प्यार से तैयार किया था आप सबके लिए। अदा सब मर्दों को देखने के लिए हॉल में पड़े सोफे पर चढ़कर हर मर्द के चेहरे की तरफ देखकर मासूम सी शक्ल बनाए कहती है, ये क्या है अदा भाई? तोहफा आप सबके लिए। फिक्र मत करें, कुछ ही देर में ये पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर मंजरे आम होगा। बंद करो इसको। अदा के कहने के बाद ही आदमी गुस्से में धाड़ कर कहते हैं, आगे कदम उठाया तो तुम्हारी क्लिप को जूम करके चढ़वाऊंगी मैं, और तुम तो जानते हो ना लड़के, अदा भाई बड़ी फेमस है। अदा अपनी कमर पर हाथ रखे हंसते हुए आंख विंक करते हुए कहती है, इसको डिलीट कर लड़की। अब की बार एक और लड़का कहता है, वजह, मेरी बात मान लेते तो मुझे ये तो ना करना पड़ता। पूरे कश्मीर में मशहूर है, सिर्फ जुमेरात की महफिल में ये कोठा पूरी रात खुलता है, वो भी सिर्फ महफिल देखने वालों के लिए। पर तुम मर्दों की मर्दानगी का कीड़ा चेक करो, फिर भी इन गुजरे 2 दिन से लगातार यहाँ आ रहे हो, वो भी 10 बजे के बाद ही, और मेरी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अदा सोफे से नीचे उतरकर सोफे पर बैठते हुए कहती है कि इसके कोठे की लड़कियां इसके पीछे आ खड़ी होती हैं। तुम लोगों ने क्या मुझे कमज़ोर समझ रखा है? मैं तुम जैसे मर्दों को, तुम्हारे ख़ानदानों को चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। अदा कहती है कि मर्दों में अफरा तफरी पड़ जाती है। बाहर जाने के लिए वो सब एक दूसरे को धक्का देते हुए बाहर निकलने की कोशिशें करते हैं कि इतने में अदा के कहने पर बाहर से 2 आदमी दरवाजे को बंद कर देते हैं। स्टॉप, बाहर मीडिया के लोग हैं, अगर एक कदम भी आगे रखोगे तो ये वीडियो जो मंजर में है वो इन सबको कंफर्म हो जाएंगे और तुम सब लाइव शो का हिस्सा बन जाओगे। वार्न कर दिया है मैंने, बाकी तुम लोगों की मर्जी। अदा बेहद पुरसुकून अंदाज में कहती है, क्या चाहती हो तुम अब लोगों की भीड़ में से कोई पूछता है, पर किसी को बोलने वाला शख्स नज़र नहीं आता। महफिल सजाओ, मूड अच्छा नहीं है मेरा, नाचो और मेरा मूड ठीक करो। ये काम तुम लड़कियों का होता है, तवाइफों का, हम मर्दों का नहीं अदा भाई। आदमियों के दरमियान में से एक आगे की तरफ बढ़ते हुए अदा को देखते हुए कहता है, अच्छा तो रुको ज़रा, मैंने सुना था तुम्हारी बहन को डांस करने का बहुत शौक है, मैं इसे बुलवाती हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं उसे उठवाती हूँ, फिर वो आकर महफिल लगवाएगी। यू नो ना, अदा भाई कैन डू एनी थिंग। अदा मुतीबा से फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ाकर कहती है, मेरी बहन का नाम भी मत लेना तुम। अदा को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है कि अदा अपने सामने पड़े टेबल पर जोर की लात मारे लड़के के घुटनों पर टेबल मारती है, जिससे वो अदा के सामने इसी पल ज़मीन पर बैठ जाता है। तुम मर्दों को अपनी माँ बहन लगती है बस, बाकी दुनिया की लड़कियाँ शक्ल से क्या है जो इनकी तरफ नजरें हवस से उठती हैं तुम्हारी। अदा अपने हाथ में फ़ोन भींचते हुए कहती है, बसंती बन जाओ इससे पहले मैं तुम्हारी माँ बहन की महफिल लगवाऊं। लड़के की आंखों में आंखें डाले अटल लहजे में कहती है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। आदमी अदा को देखकर दौड़ में कराते हुए अपने लब भींचते हुए कहता है, ओले ले ले ले, मैं तो डर गई। बोतल लेकर आओ।
शराब की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आदमी इसी पल उठकर अदा के लिए शराब की बंद बोतल लेकर आता है। सब अपनी इज्जत की खातिर अदा की बात मानने के बारे में ख्याल बना रहे थे कि इतने में मुतीवा एलईडी में गाना चला चुकी थी। नाचो मेरी बसंतियों। अदा शराब की बोतल खोलते हुए हंसते हुए कहती है, पर कोई आदमी अपनी जगह से नहीं हिलता। नहीं करोगे? रिपोर्टर्स को अंदर बुलाऊं? नहीं कर रहे हैं हम। अदा कहती है कि एक आदमी बुखलाए अंदाज में कहते ही दूसरे लड़कों को धक्का देते आगे की तरफ बढ़ते हुए गाने पर डांस करना शुरू होता है। रुको, वो गाना लगाओ जिस पर इन सब की फरमाइश पर यहाँ की लड़कियाँ डांस करती हैं। आज ये सब इसी गाने पर डांस करेंगे। अदा के कहने पर मुतीबा गाना बदलती है और आदमी अपना मुंह छुपाते हुए थोड़ा थोड़ा सा नाचना शुरू होते हैं और अदा शराब की बोतल मुंह से लगाती एक एक घूंट हलक से नीचे उतारते हुए फकरिया अंदाज में मुतीबा को देखकर मुस्कुराती है। आदमियों को नाचता देख शराब के कुछ घूंट और हलक से उतारकर गाने के लिरिक्स सुनते हुए अदा अपनी आंखें बंद करती है। नशा इस पर हावी होने लगा था। वो अपनी आंखें बंद करती है। कोठे के दरवाजे अचानक से जोर से खुलते हैं, जैसे किसी ने जोर की लात मारकर इसे खोला हो, और वो खुला भी ऐसे ही था। अब्बास बाहर से बंद दरवाजे पर जोर की लात मारते कोठे के दरवाजों को खुलवाता है और गुस्से में गहरी सांस लेते हुए अंदर दाखिल होता है। अंदर आते ही वो हैरानगी से अंदर मौजूद मर्दों को देखता है, जो अब्बास को देखते ही एक दूसरे के पीछे खुद को छुपाने लगते हैं। अब्बास को दरवाजे में खड़ा देख अदा जल्दी से खड़ी होती है। हाथ में पकड़ी शराब की बोतल टेबल पर रखे गाने के लिरिक्स को सुनने के साथ साथ अदा इशारे से गाने की आवाज़ बढ़ाती अब्बास को देख खुद को कंपोज करती खुद डांस करना शुरू करती है। अदा को सबके सामने इस तरह बिखरी हालत में नाचता देख अब्बास के दिमाग की रगें तन गई थी। आंखें और कान गुस्से में सुर्ख होने लग गए थे। अपने हाथों की मजबूती से मुट्ठी भींचते हुए अब्बास अपने गुस्से को जब्त करता मुसलसल अदा को देखता रहता है। पल के लिए इस पर से अपनी नजरें नहीं हटाता। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू। यार गाना खुद ही गा लेना तुम लोग। अब्बास की तरफ बढ़ते हुए अदा मुस्कुराते हुए डांस करती इसकी तरफ जाती है कि रुक कर एक नज़र मर्दों पर डालती है जो अदा से दूर थे, पर इसकी एक नज़र पर सब डांस करना शुरू हो गए थे। हाँ जल गई, हाँ जल गई, मेरी बातों से तो जल गई, हाँ खिल गई, हाँ खिल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है ज़रा बता। अदा गाना गाते हुए गोल गोल घूम रही थी कि अब्बास इसकी कलाई पकड़े इसके कदमों को रोकता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़, हाय रे मेरा घाघरा। पीछे गाने की फुल आवाज़ इन दोनों के कानों में पड़ रही थी, पर दोनों की नजरें एक दूसरे पर थम गई थीं। अदा को अपनी तरफ डांस करता आता देख अब्बास की सबसे पहले नज़र इसके पैरों में बंधे घुंघरुओं पर पड़ी थी, जिसकी आवाज़ अब्बास का गुस्सा बढ़ाती जा रही थी। सब मर्दों की नज़र अदा की तरफ देखते हुए अब्बास इसे बाजुओं से पकड़े खींच कर अपने सामने खड़ा करता है। ये क्या कर रही हो तुम? अदा की उठती झुकती पलकों को देखते हुए पूछता है। क्या कर रही हूँ मैं? अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए पूछती है। मर्दों को नचवा रही हो तुम और पूछ रही हो कि क्या कर रही हूँ मैं? अदा के चेहरे को देखते हुए गुस्से में कहता है। हाँ तो इन मर्दों को बड़ी आग लग रही थी मेरा डांस देखने की, तो बस इनका कहा उल्टा कर दिया मैंने। अदा कंधे उचकाते हुए कहती है। अदा की बच्ची, मेरी इज्जत का ही कुछ मान रख लेती। मेरी बीवी बनकर मर्दों को नचवा रही हो। शिकायतें आ रही है मुझे तुम्हारी। दूसरी बाजू से भी पकड़े हुए इसे संभालते हुए कहता है। तो इतना फेमस होने के लिए किसने कहा था आपको? और क्या इन लोगों के सामने आपकी बीवी नाचती? अपनी आंखें बंद किए खोले अब्बास की आंखों में देखते हुए कहती है। बकवास नहीं करो, यहाँ वापस क्यों आई हो तुम? मूड ठीक करने आई थी, पर इनके बकवास ने ख़राब कर दिया था। पर इनके डांस ने ज़बरदस्त भी कर दिया। पर अब आपने फिर से अपसेट कर दिया है। अदा मुंह बनाए हुए मायूसी से कहती है। तुम लोग रुके क्यों हो, नाचते रहो। अदा आदमियों की तरफ देखते हुए कहती है कि अब्बास फिर इसे बाजुओं से पकड़े अदा का रुख अपनी तरफ मोड़ लेता है। तुम्हारा मूड तो मैं ठीक करता हूँ, 2 मिनट के अंदर बाहर चलती नज़र आओ तुम मुझे। कोठे से बाहर जाने के लिए इशारा करता है। अभी तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ खान, अभी तो मर्दों की महफिल सजी है, थोड़ा तो एंजॉय करने दे मुझे। अदा कहते ही वापस टेबल की तरफ बढ़ती है शराब की बोतल उठाने के लिए, पर अब्बास इसे बाजुओं से पकड़े अपनी तरफ खींच लेता है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है अब्दा, अब शराफत से बात मान जाओ मेरी, वरना वरना क्या करेंगे? अब्बास की आंखों में गुस्से को देखते हुए अदा मासूम से बच्चों की तरह पूछती है। उठा कर ले जाऊंगा मैं तुम्हें, अटल लहजे में कहता है।
اتنے لوگوں کے سامنے آپ مجھے اٹھا کر لے جائیں گے؟ کس حق سے جناب؟ میں لگتی کیا ہوں آپ کی؟ میں ایک طوائف ہوں اور آپ گاؤں کے سردار۔ جائیں جا کر اپنے لیے کوئی عزت دار لڑکی ڈھونڈیں، یہ طوائف آپ کے لائق نہیں ہے۔ ادا اپنی بازوؤں کو عباس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے ہوئے کہتی ہے، یہ لائق تو واقعی نہیں ہے، پر اب میں اسے اپنے لائق بنا لوں گا خود ہی، اٹل لہجے میں عباس کہتا ہے، اور بھری محفل کے سامنے ادا کو باہوں میں اٹھائے کوٹھی سے باہر جانے کے لیے بڑھتا ہے۔ خان، نہیں کرے نا، مجھے نہیں جانا کہیں آپ کے ساتھ، چھوڑ دے مجھے۔ عباس کی باہوں سے نکلنے کی کوششیں کرتے ہوئے ادا کہتی ہے، سوری خانی، فی الحال کے لیے ارادہ ترک کر دیا ہے میں نے۔ 27 دن تم نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، بھول گئی تم ڈیل ہماری؟ ہمارے ڈیل کے ختم ہو جانے تک اب تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ ادا کو گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے بولتا ہے، کیوں اب پھر میرا دل توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ بار بار مجھے ذلیل کرنے میں مزہ آنے لگ گیا ہے آپ کو؟ وہ 27 دن میں تو آپ کو اب ایک پل برداشت نہیں کر سکتی ہوں میں۔ اپنے لیے نئی بیوی ڈھونڈے جا کر میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اب چھٹی کریں آپ۔ عباس کی باہوں میں قید ہوتے ہوئے وہ اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیتی ہے، پر میں نے تو نہیں دی نا، اور جب تک میں نہیں چاہتا تب تک تم کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو۔ اگر تم نے جانے کا سوچا تو پہلے یہ بتا دو، قبر کھدوانی بہت اچھے سے آتی ہے مجھے۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ گارڈ سے کھلواتا ادا کو سیٹ پر بٹھائے ہوئے اس کی تھوڑی پکڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے، اور کہتے ہی 2 پل کے لیے اسی پوزیشن میں کھڑا ادا کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے۔ عباس کی نظریں اس کے میک اپ والے چہرے سے زیادہ اس کا صاف چہرہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ادا کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھتا رہتا ہے کہ اندر سے باہر نکلے مردوں کی بھگدڑ اس کی توجہ ادا سے ہٹاتی ہے اور ہوش کی دنیا میں اسے واپس لاتی ہے۔ ادا کو چھوڑے عباس گاڑی کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ عباس کے دروازے بند کرنے کے فوراً بعد ہی ادا گاڑی کے شیشے سے اپنا منہ باہر نکالے ان سب مردوں کو کسی گاڑی میں تو کسی کو بائک پر اور جیپ پر جاتا دیکھ بلند آواز میں کہتی ہے، اوئے کتوں کمینوں گندی اولادوں، اگر دوبارہ یہاں نظر آئے تو پھر دنیا میں مشہور ہونے کے لیے تیار رہنا، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں گندی نسلوں۔ ادا کہتی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عباس حیرانگی سے ادا کی پشت کو دیکھتا ہوا اس کی گالیاں سن رہا ہوتا ہے۔ ادا واپس سیٹ پر بیٹھتی ہے کہ عباس کی حیران کن آنکھوں میں دیکھ کر وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، تم گالیاں بھی دیتی ہو؟ عباس بڑی بڑی آنکھیں کیے حیرانگی سے پوچھتا ہے، نہیں تو میں تو بولتی ہی نہیں۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے گردن دوسری جانب موڑتے ہوئے بولتی ہے، شراب پی ہے، مردوں سے مجرا کروایا ہے، ان کے سامنے ڈانس کیا ہے، اور اب گالیاں؟ یا اللہ، مجھے اٹھا لے۔ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے عباس کہتا ہے، نہیں، ابھی نہیں، میرے بچے کہاں جائیں گے پھر؟ عباس کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹائے فوراً سے بولتی ہے، کیا؟ کون سے بچے؟ اپنے ہاتھ کو ادا کے ہاتھوں میں قید دیکھ کر پوچھتا ہے، جو آنے والے ہیں۔ ادا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بولتی ہے، کس نے بولا آنے والے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو ادا سے دور کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے، ان کی ماں نے۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتی ہے، پہلے خود تو بڑی ہو جاؤ، آئی بڑی ماں بننے والی، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، اب اگر ایک لفظ اور منہ سے نکالا نا تو حشر نشر کر دوں گا میں تمہارا۔ کہتے ہی سیٹ بیلٹ لگائے گاڑی سٹارٹ کر دیتا ہے، اگر میرا حشر ہی کرنا ہے تو لینے کیوں آئے مجھے؟ غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ ضرورت ہے مجھے تمہاری۔ کیسی ضرورت؟ عباس کی بات پر فوراً سے پوچھتی ہے، فون کروانا ہے تم سے کسی کا؟ عباس ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کیا؟ کس کا؟ تجسس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، پر عباس اس کے آگے مزید کچھ نہیں کہتا۔ خان، کچھ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے، آپ یہاں ابھی بھی اپنے کام کے لیے آئے ہیں، اب بھی میرے لیے نہیں آئے؟ گاڑی روکے خان۔ ادا، خاموش ہو جاؤ، گاڑی چلانے دو، سڑک گیلی ہے، مر جائیں گے ہم دونوں ورنہ۔ خان، روکے ورنہ سچ میں آج آپ کو مار ہی دوں گی۔ خان، زندگی تو میری آپ نے عذاب کر دی ہے۔ خان، نہ جانے کون سی آپ کی قیمتی چیز مانگ لی ہے میں نے جو آپ مجھے دے نہیں سکتے، جب میں کچھ ہوں ہی نہیں آپ کے لیے تو مجھے کہیں نہیں جانا ہے آپ کے ساتھ، گاڑی روکیں۔ ادا عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، ادا، کیوں پاگل بن رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ۔ خان، گاڑی روکیں ورنہ میں اسٹیئرنگ گھما دوں گی، قسم کھا کر کہتی ہوں، نہ آپ بچیں گے اور نہ ہی میں۔ ادا کہتی ہے اور عباس غصے میں گاڑی روکے اپنی سیٹ سے باہر نکلتا ادا کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے زور سے دھکا دیتے ہوئے ادا کو گاڑی کا دروازہ
بند کرتے اس کے ساتھ لگائے ہوئے گاڑی سے پن کرتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جب ساتھ نہیں رکھتا تب زبردستی رہنا تھا، اب لے کر جا رہا ہوں تو کیوں نہ جانے کی ضد کر رہی ہو؟ کیونکہ آپ مجھے میرے لیے نہیں لے کر جا رہے ہیں، آپ کو بس ڈر ہے میری وجہ سے آپ کا نام خراب ہوگا لوگوں میں، اس لیے آپ مجھے لینے آئے ہیں۔ تو کیا غلط ہے اس وجہ میں؟ میرے اتنے سالوں کی محنت پر تم پانی پھیر رہی ہو، سب کچھ برباد کر رہی ہو تم میرا۔ فکر مت کریں، نہیں کرتی برباد آپ کو، اگر کرنا ہوتا تو آپ کو بدنام کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے، آپ کی بیوی بن کر آپ کے ہاتھوں بار بار ذلیل نہ ہوتی میں۔ فکر مت کریں، میری وجہ سے آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، میں ہونے ہی نہیں دوں گی کچھ آپ کو۔ آپ کا نام مبارک میری طرف سے، خدا حافظ۔ ادا کو جاتا دیکھ عباس بلند آواز میں کہتا ہے، پر ادا اس کی آواز کو نظر انداز کیے واپس جانے کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ وہ اب بھی ننگے پیر ہی تھی، سڑک پر کچھ قدم آگے اور بڑھتی ہے کہ اس کے کانوں میں آوازیں آنے لگتی ہیں، الگ الگ قسم کی آوازیں۔ ان سب آوازوں میں ایک آواز بآسانی سے سنائی دے رہی تھی، گن کا ٹریگر چڑھانے کی تھی۔ وہ آواز گن کا ٹریگر چڑھانے کی تھی۔ اس آواز کو سنتے ہوئے ادا فوراً سے پلٹ کر اپنے اطراف میں دیکھتی ہے تو سڑک کے دائیں طرف کے جنگل میں کسی کے چلنے کی آواز کے ساتھ ساتھ اور گنوں کے گھوڑا چڑھانے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ ان کو سنتے ہوئے ادا کی نظریں فوراً عباس کی طرف اٹھتی ہیں جو غصے میں اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جھک جائیں خان، ادا بولتی ہے اور گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ گولی عباس کو لگتی اس سے پہلے ہی ادا عباس کو لیے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھی اور گولی سیدھا گاڑی کی کھڑکی میں لگے کانچ کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکی تھی۔ کچھ ٹکڑے اندر اور کچھ باہر ادا پر گرتے ہیں لیکن اسے چبھتے نہیں ہیں۔ گولی کی آواز پر عباس کے گارڈز بھی پیچھے فاصلے پر کھڑی گاڑیوں سے نکلے سائیں خان کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ ان تک پہنچتے اس سے پہلے ہی دھواں دار گولیوں کی بوچھاڑ پر ان سب گارڈز کے سینے چھلنی ہو چکے تھے اور وہ سب کے سب وہیں زمین بوس ہوئے اپنا دم توڑ چکے تھے۔ یا اللہ! عباس کہتے ہوئے اپنے زخمی ہوتے گارڈز کو دیکھنے کے لیے گارڈز کی طرف بڑھنے لگتا ہے کہ ادا اسے بازوؤں سے پکڑے کھینچ کر اپنی طرف کرتی اسے گاڑی میں اپنی جگہ بٹھا دیتی ہے، پر عباس غصے میں دوبارہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور ادا اسے باہر نہیں آنے دیتی۔ خان گاڑی میں بیٹھے رہے، ادا غصے میں عباس کے چہرے کو دیکھتی بولتی ہے اور خود بھی گولیوں سے بچتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہوتی ہے۔ ادا کیا کر رہی ہو؟ ادا کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دیکھ عباس پوچھتا ہے۔ ارادہ تو آج دماغ ٹھنڈے کرنے کا تھا، پر شاید ان کا تباہی مچانے کا ہو رہا ہے۔ کہتے ہی بنا سیٹ بیلٹ لگائے گاڑی سٹارٹ کرتی ہے۔ گاڑی کی آواز پر جنگل میں کھڑے لوگ باہر نکل کر آتے ہیں اور گاڑی پر فائرنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پر تمہیں گاڑی چلانے نہیں آتی ہے، کیوں ڈرائیو کر رہی ہو؟ عباس غصیلے انداز میں کہتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی؟ ادا سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہتی ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ بے حد تجسس سے عباس پوچھتا ہے۔ مجھے جہاز اڑانا بھی آتا ہے خان، میرے قد اور جسم سے مجھے کمزور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مردوں کا نچوا سکتی ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ادا کہتے ہی گاڑی سٹارٹ کیے اس کی لائٹس آن کرتی پولیس والوں کی طرف موڑے ہوئے وہ جس راستے سے آئی تھی اسی طرف جانے کے لیے مڑتی ہے۔ لیکن ان کے ہاتھوں مر نہیں سکتی ہوں میں، یا اپنی وجہ سے آپ کو کچھ ہونے نہیں دے سکتی۔ ادا پولیس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ دھیمی سی آواز میں کہتی ہے۔ تمہاری وجہ سے مطلب؟ عباس جنگل سے نکلتے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مطلب میری وجہ سے؟ ادا کہتے ہی گاڑی کو پیچھے ریورس میں لیے ایک نظر ان آدمیوں پر ڈالے جو فل سر سے پیر تک بلیک کلر کی یونیفارم پہنے ہوئے، سر پر پروٹیکشن ہیلمٹ، ہاتھوں میں گلوز پہنے، چہرے پر ماسک لگائے ہوئے، ہاتھوں میں بڑی بڑی گنز پکڑے ہوئے ادا اور عباس کی گاڑی پر فائرنگ کرتے جا رہے تھے۔ گیٹ دا کارز رائٹ ناؤ، وی کانٹ لوز ہر، ایک آفیسر غصے میں دھاڑتے ہوئے اپنے آدمی سے کہتا ہے اور آدمی دوڑ کر دوسری سڑک پر لائن سے پارک کی گاڑیوں کو لانے کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ سو یو واننا پلے ود می؟ اوکے لیٹس پلے اٹ اگین۔ ادا گاڑی کی سپیڈ 160 کے قریب کرتے ہوئے گاڑی کو فل سپیڈ میں گری سڑک پر چلاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہتی ہے۔ ادا تم نے شراب پی ہوئی ہے لڑکی، گاڑی کی سپیڈ کم کرو، مر جائیں گے ہم ورنہ۔ فکر مت کریں خان، مرنے نہیں دوں گی آپ کو، اور اس قسم کے سڑک پر گاڑی چلانے کی بچپن سے پریکٹس ہے میری، اور اس قسم کی سچویشن سے نکلنے کی بھی۔ ڈرے مت، یہ بھی سسرال والے ہی ہیں میرے، پھر غلط وقت پر آ گئے ہیں اپنی بہو کو لینے کے لیے، پر خیر اب تو میں آپ کی ہوں نا۔ جان کی بازی لگی ہوئی تھی، پر ان پر مسلسل گولیاں چل رہی تھیں، لیکن ادا پھر بھی عباس کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری باتوں کا؟ یہ کون ہے اور
اور تم کون ہو؟ عباس پوچھتا ہی ہے کہ پیچھے سے پھر گولیوں کی بچھاڑ ان کی گاڑی پر شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی گھر والی، ادا مسکراتے ہوئے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہتی ہے۔ سیٹ بیلٹ لگا لیں، عمر کے آپ پہلے ہی پورے ہیں، اتنی جلدی اوپر نکل گئے تو میں کہاں جاؤں گی؟ ادا کہتے ہی گاڑی کی سپیڈ اور آہستہ کرتے ہوئے آگے جانے کے بجائے اچانک سے ہی واپس پیچھے آتے ہوئے آفیسرز کی طرف ٹرن کاٹتی ہے۔ ادا کی نظریں اپنے سامنے آتی ہوئی 3 بلیک کلر کی جیپ پر ہوتی ہیں جن میں آدمی کھڑے ہو کر ان پر گن تانے ہوئے تھے۔ بوتھ آف یو کم آؤٹ رائٹ ناؤ ادروائز ول کل یو بوتھ۔ آفیسر جیپ سے اترے ادا کو دیکھتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کلنگ می از ناٹ یور جاب سر، میک اے وے فار می ادروائز یو گونا پے فار اٹ۔ ادا بلند آواز میں کہتی ہے کہ عباس حیرانگی سے ادا کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ یو بروک دا کانٹریکٹ ناؤ، یو ٹاکنگ می لائک دیٹ، یو کرمنل، یو نیڈ ٹو پے فار یور کرائمز۔ آفیسر کی بات پر اب عباس کی نظروں میں حیرانگی مزید بڑھ گئی تھی، لب خاموش تھے پر آنکھوں میں ان گنت سوال اٹھ رہے تھے۔ اوپس، آئی فارگیٹ اباؤٹ دیٹ، اسٹیپ اسائڈ سر، پلیز میک اے وے فار می، اٹس اے ریکویسٹ۔ ادا مسکراتے ہوئے انتہائی پرسکون سے انداز میں کہتی ہے اور کہتے ہی گردن موڑے ایک نظر عباس کی طرف دیکھتی ہے۔ کم آؤٹ ادا، آفیسر کا لہجہ حکمانہ تھا، جہنم میں جاؤ تم، اب جب میری سننی ہی نہیں ہے تو میں کیا سنوں تمہاری؟ ادا کہتے ہی گاڑی کی لائٹس آن کرتی ان آفیسرز کی آنکھوں میں روشنی مارتے ہوئے اپنی گاڑی کو ریورس لے جانے کے بجائے آگے انہیں آفیسرز کی طرف بڑھاتی ہے۔ گاڑی کو آتا دیکھ سڑک پر کھڑے آفیسرز فوراً اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور درمیان میں کھڑی جیپ بھی جلدی سے سائڈ ٹرن کاٹتی ہے اور جیپ پر سوار ادا اور عباس کی گاڑی پر فائرنگ پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ پر فائرنگ کوئی بھی کانچ توڑتی اس سے پہلے ہی ادا گاڑی کو ان کی نظروں سے دور کرنے لگتی ہے، پر ابھی زیادہ دور بھی نہیں گئی تھی کہ پولیس کی گاڑیاں پھر سے اس کو ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ بتاؤ اب کیا کروں میں تمہارے ساتھ؟ ہاتھ کاٹ دوں تمہارے یا پھر پہلے تمہارے پیر کاٹوں؟ امائے کی نظریں گرم سرخ ہوتی چھری پر تھیں جبکہ آریان اپنے ہاتھ میں پکڑی اس کی کلائی پر گرنے سے بازوں پر اور ہتھیلی پر لگی چوٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، نہیں پلیز شاہ، ایسا نہیں کریں۔ امایا روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اس کا ہاتھ آریان کے ہاتھ سے پھسل کر نکلتا اس سے پہلے ہی آریان مضبوطی سے اس کی کلائی کو پکڑ لیتا ہے۔ اگر یہ نہیں کروں گا تو تم دوبارہ آج کی حرکت دہراؤ گی پھر سے۔ نہیں کرتی میں اب کچھ بھی، پلیز ایسا نہیں کریں میرے ساتھ۔ آریان بول رہا تھا کہ امایا سر اٹھائے روتے ہوئے معصوم سے انداز میں ٹھنڈ سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولتی ہے، یقین نہیں ہے مجھے تم پر، اب جو تم ایک بار کر سکتی ہو وہ بار بار بھی کر سکتی ہو۔ امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں خان، ایسا کچھ نہیں کروں گی، اب آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ امایا کہتے ہی آریان کی طرف مڑنے لگتی ہے پر آریان چھری دوبارہ چولہے پر رکھے امایا کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے اسی طرح اپنی اس کے پشت کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہتا ہے۔ امایا کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا جبکہ آریان کا جسم نارمل گرم تھا۔ امایا کو کانپتے دیکھ آریان اسے اپنے حصار میں لیے اس کی ٹھنڈ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر چلی گئی تو پھر؟ امایا کی کمر پر گیلے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کے پیٹ کو بھیجتے ہوئے خود میں مزید قید کرتا امایا کے کان کے پاس سرگوشی نما انداز میں پوچھتا ہے، پھر آپ جو سزا دیں گے وہ مجھے قبول ہے۔ اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے بھینچتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہتی ہے، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی قبول مت کرو میری جان، میری سزائیں برداشت نہیں ہوں گی تم سے۔ آریان کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے امایا کی خوشبو کو محسوس کرتے ایک سکون بھری سانس لیے کہتا ہے، میں برداشت کر لوں گی، پر ابھی ایسا مت کریں پلیز شاہ، چھوڑ دے مجھے۔ اپنے پیٹ سے آریان کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں چھوڑتا ہوں، تمہیں چھوڑنا ہوتا تو تمہیں واپس یہاں اٹھوا کر لاتا کیا؟ اور میں جو بھی کر رہا ہوں اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ میں نے کہا تھا نا اب ہر غلطی کی سزا ہوگی، بنا سزا دیے تمہیں چھوڑ دینا تو پھر بے وقوفی ہوگی نا، اور آریان بے وقوفوں والے کام نہیں کیا کرتا، اس لیے سزا تو ملے گی تمہیں، آئندہ کے لیے احتیاط بھی تو ضروری ہے۔ آریان امایا کو کمر سے پکڑتا اس کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے سنگ دل شخص کی طرح کہتا ہے، تاکہ آگے سے ہر قدم مجھ سے دور رکھنے سے پہلے تمہارے ذہن میں اس کا انجام آئے۔ امایا کے آنسوؤں سے تر چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی امایا کی طرف قدم بڑھائے اس کے کندھے کی طرف جھکتے ہوئے چولہے سے دوبارہ چھری اٹھاتا ہے کہ آریان شاہ
معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ غلطیوں کی سزا دینے والوں میں سے ہے، چاہے غلطی کرنے والی اس کی اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ چھری دوبارہ امایا کی نظروں کے سامنے کرتا ہے کہ امایا اسے دیکھ کر بچوں کی طرح رونے لگ جاتی ہے، اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگتی ہے، نظریں مسلسل چھری پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ آریان کی اس کے ڈرے ہوئے چہرے پر رونا بند کرو، میں پکا نہیں جاؤں گی، اب کہیں بھی نہیں جاؤں گی، خان بابا کی قسم آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، بس مجھے نہیں مارے، امایا روتے ہوئے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف اٹھائے آریان سے دور ہونے لگتی ہے۔ امایا کو اس قدر خوفزدہ دیکھ آریان کے دل میں درد کی شدت رکنے لگتی ہے، پر وہ اپنی پلکیں جھپکتا خود کو بے حس آدمی بنا جاتا ہے۔ کہا نا یقین نہیں ہے مجھے تم پر، آریان گہری سانس لیے کہتا ہے۔ ایک بار کر لیں، امایا ڈرے ہوئے لہجے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گال صاف کرتے ہوئے کہتی ہے۔ یقین تو پھر تمہیں کروانا پڑے گا ریڈ روز، میرا یقین جیتنا اتنا آسان نہیں ہے، بولو کرو گی جو میں بولوں گا۔ آریان چھری شیلف پر رکھتا اپنے دونوں ہاتھ شیلف پر رکھتے ہوئے امایا کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے، جی 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 کروں گی، اپنی نظریں جھکائے اپنی سانسیں روکتے ہوئے کہتی ہے۔ اوکے تو تم پھر کیا کر سکتی ہو؟ امایا کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جو آپ بولیں، سر اٹھائے آریان کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی ہے، جو بھی میں بولوں، سوچ لو۔ آنکھوں میں شرارت بھرے وہ اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، پھر سہاگ رات منائیں، آریان کہتا ہے، اور امایا حیران کن نظروں سے اسے گھورنے لگتی ہے۔ یہی طریقہ ہے تمہیں اپنی قربت میں رکھ کر تم پر شدتیں نچھاور کر کے تم پر یقین کرنے کی کوشش کرنے کا۔ شاہ، آریان بولتا ہی ہے کہ امایا غصے میں کہتی ہے، جی جانے شاہ، منظور نہیں ہے یہی، پھر تم پر یقین کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میرے پاس، سوری، ان کی قربانی تو دینی پڑے گی تمہیں۔ آریان امایا کے ہاتھ کو دوپٹے کے نیچے سے نکالتا اسی کی آنکھوں کے سامنے کرتا امایا کے ننھے ننھے نازک سے ہاتھوں میں انگلیوں کے درمیان والی خالی جگہ میں اپنی انگلیاں پھنسائے امایا کو کھینچ کر ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ نہیں کریں پلیز، اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی ہے۔ کیوں نہیں کروں مسز ہونا میری، تو سب کچھ کر سکتا ہوں میں، آریان امایا کو دیکھ کر پوچھتا ہے۔ امایا نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیتی ہے، تو پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہے بات تمہارے ہاتھ پیر تم سے جدا کرنے کی ہو یا پھر تمہارے جسم پر اپنے نشان چھوڑنے کی، میرے پاس حق تو ہے نا ہر بات کا، آریان پوچھتا ہے کہ امایا پھر روتے ہوئے بے بسی سے ہاں میں سر ہلائی جواب دیتی ہے۔ تو پھر بتاؤ یقین کیسے دلاؤ گی؟ آریان اپنے ہاتھ سے امایا کے گیلے بال جو اس کی گردن پر چپکے ہوئے تھے اسے گردن سے ہٹائے ہوئے پوچھتا ہے۔ میں تنگ نہیں کروں گی آپ کو، امایا سسکی لیتے ہوئے چہرہ سر جھکائے کہتی ہے کہ آریان کے چہرے پر اسی پل مسکراہٹ سج جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی جلد ہی خود کو کمپوز کر جاتا ہے۔ وہ تو تم اب ویسے بھی نہیں کر سکتی ہو، لیکن اس وقت مجھے کچھ اور چاہیے تم سے، جاؤ جا کر شاور لو، فریش ہو جاؤ، پھر میں اپنا کام کروں گا۔ کیا مطلب؟ اپنی نم آنکھیں بھیگی پلکوں سے معصوم سے انداز میں امایا پوچھتی ہے۔ مطلب سہاگ رات منائیں گے ہم دونوں، پھر تبھی تو یقین ہوگا نا مجھے تم پر، آریان اب مسکراتے ہوئے امایا کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آریان کو خود سے دور کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اجازت مانگی ہے کیا میں نے تم سے؟ اپنے اور امایا کے درمیان فاصلے کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہتا ہے۔ شاہ نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی، امایا اٹل لہجے میں کہتی ہے۔ سب ہوگا میرا بچہ، جو میرا دل کرے گا وہ سب ہوگا، سب سے پہلے تم جا کر شاور لو، پھر میں تمہیں بتانے کے ساتھ ساتھ دکھاتا بھی ہوں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں۔ آریان اپنی شرٹ کو گیلا دیکھ کر اسے اپنے سینے اور پیٹ سے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ میں نہیں جا رہی، امایا اپنے قدموں کو ساکت کیے اٹل لہجے میں کہتی ہے۔ امایا غصہ مت دلاؤ مجھے، جو بولا ہے وہ کرو، ورنہ یقین مانو اب کی بار ذرا سی بھی رعایت نہیں کروں گا میں۔ آپ جو مرضی بولیں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے پاس رہنے کے لیے مانی ہوں، خود کو آپ کے سپرد کرنے کے لیے نہیں۔ آریان کی بات کا جواب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیتی ہے۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا ریڈ روز، تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تم سر سے پیر تک میری ہی ہو۔ پہلے تمہیں تمہاری مرضی سے رکھنے کا سوچا تھا، اب جیسا تم چاہو بالکل ویسا، لیکن ایک تھپڑ نے سب کچھ برباد کر دیا، مجھے تمہارے ساتھ ہر قسم کی بھلائی کرنے سے روک دیا ہے، اب جو دل میں آئے گا وہ کروں گا، جاؤ شاور لو جا کر، اس طرح تمہارے قریب نہیں آ پاؤں گا میں، مٹی میں گندی ہو گئی ہو تم، تمہاری خوشبو کی جگہ اس مٹی نے لے لی ہے تم پر، جو مجھے اس وقت بالکل برداشت نہیں ہو رہی۔
جاؤ اب، آنکھوں سے کچن کے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے برداشت ہو رہی ہے، میں رہ لوں گی ایسے ہی۔ آپ کو خود سے دور رکھنے کے لیے مجھے گندا رہنا پڑے تو مجھے منظور ہے وہ بھی۔ اپنے قدموں کو کچن سے باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے اٹل سے لہجے میں کہتی ہے، تو تم شرافت سے نہیں مانو گی میری بات؟ زبردستی کرنے پر تم خود مجبور کرتی ہو مجھے امایا، پھر رو کر مجھے الزام مت دیا کرو۔ آریان غصے میں بلند آواز میں کہتا ہے اور امایا کی سانسیں خشک کر جاتا ہے۔ آریان کی آواز پر امایا ایک ہی جگہ ساکت سی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پلٹ کر آریان کو دیکھتی، اس سے پہلے ہی آریان اس کی طرف بڑھتا امایا کو مضبوطی سے کلائی سے پکڑے ہوئے اسے اپنے ساتھ کچن سے باہر سیڑھیوں کی طرف لے کر بڑھتا ہے۔ آریان کچن سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی نظر ہال میں کان سے بلوٹوتھ لگائے ٹہلتے ہوئے شیروز پر پڑتی ہے، جو اس کی جانب دیکھتے ہی ایک کان سے بلوٹوتھ نکال دیتا ہے۔ رات ہو گئی ہے، گھر جاؤ، باقی کا کام کل کریں گے، آج مجھے ذرا کسی اور کام کو مکمل کرنا ہے۔ آریان امایا کی کلائی پر گرفت بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ شیروز اس کی بات پر سر جھکائے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جاتے جاتے وہ بنگلے کے دروازے بھی بند کر جاتا ہے۔ اب تمہاری باری ریڈ روز، بہت شوق ہے تمہیں دور دور رہنے کا، دیکھتا ہوں کتنا دور رہ سکتی ہو اور مجھ سے کتنا دور بھاگ سکتی ہو۔ شاہ چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے۔ جانتا ہوں تمہیں درد ہو رہا ہے میری جان، پر آج کی رات برداشت کر لو، کیونکہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ آریان امایا کو اپنے ساتھ سیڑھیوں سے اوپر کمرے کی طرف لیے بڑھتا ہوا کہتا ہے۔ اندر کمرے میں داخل ہوتے ہی آریان امایا کو کمرے میں کرتا دروازے کو لاک کر دیتا ہے۔ جاؤ شاور لو جا کے، ورنہ یہ بھی میں کرواؤں۔ امایا کو بیڈ کے سامنے واش روم کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے نہیں جانا۔ امایا آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتی ہے۔ امایا کو ٹھنڈ لگنے لگ گئی تھی، سردی میں بارش میں بھیگ کر اب وہ دوبارہ بھیگنا نہیں چاہتی تھی۔ امایا، غصہ مت دلاؤ مجھے، آپ باہر میں جائیں، آپ کے ساتھ رہنے کی بات کی ہے نہ، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، کہیں نہ کہیں بھاگ تو نہیں جاؤں گی نہ میں کہیں، آپ کو چھوڑ کر بابا کی قسم کھا لی ہے میں نے، پھر کیوں زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امایا کی آنکھوں میں آنسو کچھ پل کے لیے تھمے تھے کہ اب بھی وہ ایک بار پھر سے رونے لگ گئی تھی۔ تم مجبور کر رہی ہو زبردستی کرنے پر، پیار سے کہا تھا نا میں نے، نہیں سنی تم نے میری بات، اب بھگتو میری نرمی تمہیں راس نہیں، اور اب میرا نرمی دکھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ امایا کو روتا دیکھ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سب مضبوطی سے بھینچتے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، مجھ سے میرا عزیز ہر شخص دور کر دیا ہے آپ نے، سب کچھ آپ نے مجھ سے چھین لیا ہے میرا، اور الزام بھی آپ مجھے دے رہے ہیں، کیونکہ میں اب بنا ماں باپ کی ہوں، میرے پاس کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ سے گھٹیا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ نفرت، امایا بول ہی رہی تھی کہ آریان اس کے منہ سے نفرت کا لفظ سنتے ہی دو لمبے ڈگ بھرتا امایا کے پاس آتا ہے، ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیتا امایا کے لبوں پر قابض ہوتا اس کی باقی کے سارے الفاظوں کا منہ میں ہی دم گھونٹ دیتا ہے، اور وہ بھی اتنی شدت سے کہ وہ بھول گیا تھا کہ اگلی کو سانس لینے کی مہلت بھی دینی ہے۔ امایا کے لبوں پر قابض ہوئے اس کی سانسیں اس سے جدا کرتے ہوئے آریان امایا کی طرف قدم بڑھاتا اسے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کرتا اپنے ساتھ امایا کو لیے بیڈ پر جا گرتا ہے۔ بیڈ پر گرتے ہی امایا آریان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے سینے پر کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے، پر آریان اس کی ہر کوشش کو ناکام کرتا اس کے ہونٹوں پر قابض رہتا ہے۔ امایا کو سانس لینے میں دشواری محسوس کرتا آریان اس کے لبوں کو آزاد کرتا گہری سانس لیتے ہوئے امایا کے چہرے کی جانب دیکھتا ہے، جو اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے حصار میں قید تھی۔ تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں، اسی لیے یہ سب نہیں کر رہا ہوں، تم کسی کی نہیں میری ہو، اس لیے تمہارے ساتھ یہ سب کر رہا ہوں ریڈ روز۔ پہلے مجھے صرف تمہاری خوشبو نے تمہیں حاصل کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن جس پل تم مجھ سے دور گئی اس وقت نے مجھے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے پر مجبور کیا ہے۔ آریان امایا کی اونٹھی پلکوں میں دیکھتا ہے اور کہتے ہی امایا کی گردن پر جھکے اس کے کندھے سے دوپٹہ ہٹائے امایا کے کان کے لو سے اس کے کندھے تک پہنچتے ہوئے امایا کے جسم پر اپنا لمس چھوڑتا جاتا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور اب ہمیشہ رہو گی اور صرف میری رہو گی، تمہاری زندگی میں کوئی اور شامل نہیں ہوگا، اگر کسی نے ہونے کی کوشش کی تو وہ جان سے جائے گا، زندہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا ریڈ روز۔ گردن کو آزاد کرتا امایا کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے کہتا ہے، جا کر شاور لے لو ڈارلنگ، مجھے تم میں صرف تمہاری خوشبو محسوس کرتے ہوئے ہونا ہے۔ آریان امایا کے ہونٹوں پر اپنے لبوں کو رکھتے ہوئے کہتا ہے اور اس پر سے ہٹے بیڈ سے نیچے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔
आर्यन अमाया से दूर होता है कि अमाया कंधे पर दुपट्टा ठीक करते हुए बेड से उठ खड़ी होती है। आंखों में नमी थी जिससे वो कुछ साफ साफ नहीं देख पा रही थी। आर्यन को क्रॉस करती अमाया वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है कि इसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। आर्यन इसे पकड़ने की कोशिश करता है कि अमाया पहले ही अपना हाथ इससे दूर करती आर्यन से दूर हो जाती है। हाथ मत लगाएं। अपना एक कदम पीछे की तरफ उठाए हुए कहती है, तबीयत ख़राब हो रही है क्या? दिखाओ मुझे। आर्यन अमाया के सुर्ख होते चेहरे को देखकर कहता है, हाथ मत लगाए मुझे आर्यन, वरना मैं एक और थप्पड़ मारूंगी। आर्यन। अमाया के नाम पुकारने पर जोर दे जोर देता हैरानगी से अमाया को देखता है। जोर ज़बरदस्ती से मुझे हासिल करना है, शौक से करें। मैं तो पहले से जानती हूँ मैं बहादुर लड़कियों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा मेरे बाबा और भाई ने ही महफूज रखा था। आपके लिए कहना आसान है कि मैं आपकी हूँ, आपके अलावा किसी की नहीं, पर हकीकत में मैं आपकी नहीं हूँ, ना ही कभी बनूंगी। काश आपकी ज़िंदगी में भी माँ बाप जैसे रिश्ते होते, उनकी तरबियत का ही मान रख लेते आप, तो आज कम अज़ कम मेरे साथ ये करने से पहले आप 1000 बार सोचते। अमाया कहते ही अपने बालों में हाथ फेरती है और 2 पल के लिए अपने सर पर हाथ रखे गहरी गहरी सांस लेती है। मेरे माँ बाप का नाम मत लो अमाया। अमाया को बाजुओं से पकड़े बगौर इसके चेहरे को गुस्से में देख कर कहता है, क्यों बुरा लग रहा है अब? मेरे साथ बुरा करते हुए तो आपको एहसास भी नहीं हो रहा था। इनके जिक्र पर ही गुस्सा आ गया। बेरुखी से अपनी बाजू को छुड़वाते हुए कहती है, खामोश हो जाओ यहीं पर अमाया। आर्यन तैश में मुब्तला घूरते हुए कहता है, आह, क्यों हो जाऊँ खामोश? नहीं होंगी, ज़बान काटते हो जाऊँगी खामोश। पर एक बात याद रखिएगा, मैं आपके लिए किसी को नहीं छोड़ूंगी, ना बाबा को और ना ही भाई को। अमाया अटल लहजे में कहती हुई वॉशरूम की तरफ का रुख करती है। इसे अपने पैर में दर्द महसूस हो रहा था अब, जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पा रही थी। ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आर्यन कहते ही गुस्से में पलटता हुआ अमाया को देख इसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये क्या कर रहे हैं? आर्यन की अचानक से इस हरकत पर अमाया बौखलाए हुए अंदाज में कहती है, वही जो तुम करवाना चाह रही हो मुझसे। जितना मर्जी प्यार से कह लो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना, लेकिन अब सब तफसील से समझाऊंगा मैं तुम्हें। आर्यन अमाया को वॉशरूम में ले जाए पैर से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है। अमाया को रूफ शॉवर के नीचे जा खड़ा करता है। शाह नहीं करे, छोड़े मुझे। अब आर्यन नहीं बोलूँगी, बाहर तो बिना डरे मेरा नाम ले रही थी। अमाया को रूफ शॉवर के नीचे खड़ा करता इसकी आंखों में देखते हुए कहता है, और अमाया की तरफ बढ़ता इसके पेट से हाथ गुजारता अमाया की कमर को अपने हिसार में ले लेता है। मुझे कुछ नहीं कहना आपको, छोड़े मुझे। क्या कर रहे हैं ये आप मेरे साथ? आर्यन के हिसार में आते ही डरते हुए बौखलाए लहजे में कहती है, नहीं छोड़ूंगा, अब तो हरगिज़ भी नहीं। और क्या कर रहा हूँ मैं? मेरी बीवी बीमार हो रही है ना, तो बस इसकी शॉवर लेने में मदद कर रहा हूँ। एक अच्छे शौहर का फ़र्ज़ होता है अपनी बीवी की हर काम में मदद करना। तो बस आज मैं तुम्हें शॉवर दिलाकर इसकी इब्तदा करूँगा। बताओ, कपड़े तुम खुद उतारोगी या ये काम भी मैं खुद करूँ? अमाया के कपड़ों की तरफ इशारे करते देखते हुए कहता है, शाह नहीं करे प्लीज़, छोड़े मुझे। आर्यन के इरादों को समझते हुए रोने की तैयारी करते बोलती है, अभी से पहले कुछ कर तो लूँ, फिर खुद को छुड़वाने की कोशिश कर लेना। अमाया की कमर से हाथ हटाते हुए अपनी शर्ट उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है।